بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ختم قرآن کریم کے مبارک موقع پر یہاں حاضری کا موقع ملا ہے، اور ہمارے برادران عزیز مولوی محمد دانیال اور مولوی محمد بلال نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی تراویح میں قرآن کریم ختم کیا ہے۔ ان دونوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہے کہ اللہ پاک اس طرح ہمیشہ قرآن کریم سنانے کی اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو انسان اس سے تعلق وابستہ کر لیتا ہے، تعلق جوڑ لیتا ہے، یہ قرآن کریم اس تعلق رکھنے والے کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نسبت سے بھی کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک پتھر ہے عام، وہ اگر راستے میں پڑا ہوا ہے یا بیت الخلاء میں لگا ہوا ہے، اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی پتھر وہ اگر مسجد کے فرش پر اللہ کے گھر میں لگا دیا جائے تو اس کی قیمت اور وقعت بڑھ جاتی ہے۔ عام کاغذ ہے، اس کی وہ وقعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کاغذ پر قرآن کریم کی چھپائی ہو اور وہ قرآن کریم کا حصہ بن جائے، اسے بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ کو یہ حیثیت یہ نسبت کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ تو جب ایک بے جان کاغذ کو یا پتھر کو اللہ پاک کے کلام کا جز بننے کی وجہ سے، اللہ پاک کے گھر کا حصہ بننے کی وجہ سے حیثیت مل جاتی ہے، تو جو انسان 30 پارے کلام الہی سے اپنا تعلق جوڑ لے، اپنا تعلق مضبوط کر لے، آپ حضرات خود اندازہ لگا لے اس کی اللہ پاک کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ ہم جیسے کمزور انسان کسی نہ کسی درجے میں قرآن کریم تراویح پڑھا لیتے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ صحت میں، طاقت میں، مال میں، دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اس سعادت سے محروم ہے۔ اور ہمارے ایک چھوٹا بچہ اگرچہ چاہے اس کی کوئی زیادہ مالی یا دوسری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کیا جاتا ہے، اور اس کی اقتداء میں بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، ان کے چچا ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہیں اور یہ حافظ صاحب آگے ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہ مرتبہ اور یہ حیثیت یہ قرآن کریم کی برکت سے ملا۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے القرآن حجۃ لک و علیک، یہ قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف سفارشی بنے گا۔ تو جو شخص اس قرآن کریم سے دنیا میں اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، دنیا میں اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، یہ قرآن کریم قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس کے کام آتا ہے، اور باقاعدہ اللہ پاک سے سفارش کرتا ہے، اور یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو بہرحال مبارکباد کے قابل ہے ان کے والدین بھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے زیور سے آراستہ کیا اور علم دین کے زیور سے آراستہ کیا۔ اور جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ حفظ تو اس بچے نے کیا، لیکن والدین کو یہ سعادت کیوں مل رہی ہے؟
اس لیے کہ ساری قربانیاں، مالی قربانی، جانی قربانی، ہر اعتبار سے یہ والدین نے دی. تو قیامت کے دن اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہم نے واقعہ پڑھا کہ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حافظ قرآن کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. تو حضرت نے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میرے بچے تو حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن میں حافظ نہیں ہوں، تو میرے والدین اس سے کیوں سعادت سے محروم رہے. تو بعد میں حفظ قرآن شروع کیا. خود دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے. ہمارے دوسرے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ اول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سبق ساتھی بھی تھے. تو حضرت نے حفظ شروع کیا اور قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا. تو بہرحال یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے اور تفصیلی بیان انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے. میں نے کہا 2-4 باتیں عرض کر دیں. میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان برادران کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ان کو یہ سعادتیں نصیب کریں. اور جتنے ہمارے ہاں بچے طلبہ بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ پاک قرآن کریم سے اور قرآن کریم کے علوم کے زیور سے اللہ پاک سب کو آراستہ فرمائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں بہت ہی ایک مبارک نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کے ہمارے لیے دنیا آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. ختم قرآن کی مجلس میں شرکت یہ دنیا کی کوئی رسم نہیں ہے. بہت سارے معاملات آج ہمارے ایسے ہیں کہ جو رسم و رواج کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اللہ پاک اس امت کی حفاظت فرمائے. بہت سارے کام آج ہم صرف دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، سمعہ کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی چیز کو جمع کرنے کے لیے طے کر لیتے ہیں. لیکن قرآن کریم کے ختم کے موقع پر جمع ہونا، خاص طور پہ اس کے لیے آنا، یہ رسم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حدیث پاک میں اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کو خاص طور پہ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ختم قرآن کے موقع پر مسلمان کیوں جمع ہو، ختم قرآن کی تقریب میں ہم شرکت کیوں کریں، اس کی وجہ کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لختم القرآن دعوت مستجابۃ.
فرمایا جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے تو ایسے موقعوں پہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ایسے موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی ختم قرآن کے موقع پر جو شرکت ہے اور جو اجتماع ہے، یہ صرف اور صرف اس نیت سے ہے کہ بھئی ان حافظ صاحبان نے جو قرآن کریم سنایا ہے تو اس تکمیل پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی، وہ دعائیں مستجاب ہوگی۔ تو ہم سب صرف اسی مقصد سے یہاں پر جمع ہو گئے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہماری زندگی دعا کے بغیر چل نہیں سکتی، ہم تو دعا کے بغیر زندگی کا ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اس بہت بڑی عظیم نعمت کی قدر و قیمت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ باقی ہر چیز کے لیے ہم ترتیب بناتے ہیں۔ اگر ایک کام کرنا ہے، اچھا بھئی کب پہنچنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا پروسیس ہے، کس کاؤنٹر پہ جانا ہوگا، کس لائن میں کھڑا ہونا ہے، کیا کیا ڈاکیومنٹس لے جانے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں۔ اور ضروری ہے اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں اسباب کو لے کر انسان چلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ترتیب یہ دی گئی کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل کے کرنے میں ایک مومن بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے گا۔ مجھے پہلے اللہ پاک سے مانگنا ہے، اے اللہ میں کل صبح اس کام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنا یہ فلاں کام فلاں ادارے میں، فلاں آفس میں، فلاں ایمبیسی میں، فلاں جگہ پہ کرنا ہے۔ میں پہلے اللہ پاک سے اس کو مانگ لوں، اور پھر اللہ پاک سے مانگنے کے بعد پھر میں اسباب کو اختیار کر لوں۔ تو جب انسان پہلے دعا مانگے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کے اسباب میں طاقت اور اپنی نصرت پیدا فرما دیں گے، اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے تمام مراحل کو طے کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو مجلس ہی دعا کی مجلس ہے۔ ہمارا تو یہاں آنا ہی دعا کے مقصد سے ہے اور دعا کی نیت سے ہے۔ تو جب انسان ایسے موقعوں پہ جمع ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی مجلس ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کی جماعت کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جاؤ، آج زمین پر ایک مجلس ہے، اس میں میرے پاک کلام کا ختم ہوا ہے، تم بھی جا کے سب اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں سے اس پوری مجلس کو گھیر لیتے۔ پھر اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے مجلس میں شریک افراد ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، آج کی اس مجلس میں یہ جتنے بندے شریک ہیں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، سب بخش دیے گئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے تو سب کی بخشش کا فیصلہ فرمایا، لیکن یہ سب وہ لوگ نہیں ہیں قرآن والے، بلکہ اس میں سے بعض تو وہ ہے کہ جو صرف آج اس مجلس میں آئے ہیں اور پچھلی کسی مجلس میں یہ شریک نہیں تھے، یہ تو صرف آج آئے ہیں جیسے ہم آئے ہیں آج۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ رہو، یہ مجلس اتنی قیمتی ہے کہ جو صرف آج کی مجلس میں شریک ہوا ہے، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ چلے وہ بھی بخش دیے گئے، لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو نہ شروع سے شریک ہوا نہ آخری مجلس میں شریک ہوا، بلکہ یہ طبقہ تو گزرنے والا تھا، راہ گزر طبقہ تھا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی تقریب مجلس ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آواز آئی، آپ نے کہا چلو بھائی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تماشا کر لوں،
تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تو تماشبین تھے، یہ تو شرکا بھی نہیں تھے آج کے، انہوں نے جب لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آ کے کچھ دیر کے لیے تماشبین کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ مجلس میری نظر میں اتنی محبوب ہے اور اس میں شریک ہونے والے اتنے محبوب ہے کہ جو آج صرف تماشے کی نیت سے یہاں کھڑا ہوا وہ بھی محروم نہیں ہوگا، تم گواہ رہو میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ پاک کی رحمت کی تو کوئی حد نہیں، اللہ پاک کی بخشش کی تو کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی سعادت ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پچھلے سال بھی ہم حاضر ہوئے اور اس سال بھی حاضری ہوئی، یہ بھی عند اللہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب ایک عمل ایک دفعہ ہو جائے اور پھر دوبارہ اس عمل خیر کی اللہ توفیق دے دے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بھی قبول ہو گیا، یہ عمل کی جگہ بھی قبول ہو گئی، تو خوش نصیبی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ان دونوں بچوں کے ان برخورداران کے ختم قرآن کو اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سیاہ کاروں گناہ گاروں کی بخشش کا بھی فیصلہ فرمائے۔ اس کی برکت اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو، پورے اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، ان کے اساتذہ کو اور پوری امت کو اللہ پاک کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن،
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، تراویح جیسی عظیم عبادت میں قرآن کریم سنایا گیا ہے، اے اللہ اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کی برکات ان حافظ صاحبان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے آئے ہوئے ان تمام ساتھیوں کو، پورے اہل علاقہ کو، یا اللہ ان کے اہل مدرسہ کو، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ قرآن کریم سے تعلق رکھنے کی، محبت رکھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، یا اللہ اس کے حلال اور حرام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبر میں قرآن کریم کو ہمارے ساتھی بنا دے، حشر میں یا اللہ اس کو ہمارے ساتھی بنا دے، جنت میں یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ قرآن سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا نصف حصہ گزر گیا، جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جو آدھا حصہ باقی ہے اسے اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک ایک لمحے، ایک ایک ساعت کی بھرپور قدردانی کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو وبائی صورتحال اس ملک میں اور بالخصوص پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، یا اللہ اس دجالی فتنے سے، اس وبا سے، اس مہلک مرض سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کے ایک ایک انسان کی، ایک ایک بچے، بوڑھے، مرد، عورت، جوان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی رونقوں کو آباد فرما دے۔ پورا رمضان یا اللہ ترتیب پر عبادات کرنے کی، اعتکاف کرنے کی، یا اللہ اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ اے اللہ وہاں آنا جانا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ جن کے دل میں جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، یا اللہ آپ اس سے واقف ہے۔ اس مبارک مجلس، مبارک مہینے، مبارک رات کی برکت سے یا اللہ سب کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ من وعن یا اللہ قبول فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔